فلم تجدو مان فا پس لم نہیں تجدو تم پا رہے ہو، یعنی کہ غسل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے تم مان، یعنی کہ یہ جو طیب رزق ہے یہ نہیں مل رہا، یہ پانی اس طرح نہیں مل رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا فا پس تیممو، تا جو کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ یممو، یم کوئی بچہ ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب سیکھنا شروع کرتا ہے بولنا، اسے جب کھانا ہوتا ہے تو کھانے کو کیا کہتا ہے؟ یم نہیں کہتا، عربی پریکٹیکل کی زبان کو کہتے ہیں، پریکٹیکل کو کہتے ہیں۔ یم کسے کہتے ہیں؟ یم کہتے ہیں کھانے کو، جو چیز چبا کے کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، چبا کے کھائی جانا۔ فَتَيَمَّمُوا، پس کیا کرنا ہے؟ پھر یم کرنا ہے، یعنی کھانا ہے، چبا کے کھانے والی شے کیا؟ صعیداً طیبا، صعیداً طیبا۔ یہاں سے پھر یہ جو سعید کا ترجمہ مٹی لیتے ہیں، نہ مٹی نہیں، سعید کا ترجمہ مٹی کیسے ہوگا؟ سعید، آپ کو بار بار کہا، جب آپ الکتاب پڑھیں گے تو الکتاب میں مکمل تفصیلات موجود ہیں، ایک ایک بات کھول کر واضح کر دی گئی۔ بہرحال سعید جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیں۔ سعید جو ہے وہ یہ دو طرح سے بنتا ہے، ایک یعنی کہ سواد پلس عین یہ دال، یعنی سواد پلس عید، اور دوسرا سید پلس عید، ٹھیک ہے جی۔ سواد کسے کہتے ہیں؟ شے کا اپنے مقام پر ہونا، عید جہاں پہلے تھے وہاں سے پھسل کے واپس آپ اسی مقام پر آ جائیں۔ تو سعید کے معنی کیا بنتے ہیں؟ سعید کے معنی بنتے ہیں وہ شے جو آپ کو واپس اپنے اصل مقام پر واپس لے آئے، جہاں سے آپ پھسل گئے۔ آپ کا اصل مقام کیا ہے؟ نیچر، فطرت۔ تو دیکھنا ہے کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، یعنی طیب اس طرح رزق میسر نہیں ہے، تو کیا ایسا رزق ہے کہ جو تمہیں واپس اس مقام پر لے آ سکتا ہے؟ پانی نہیں ہے، پانی یعنی نباتات نہیں ہے، ثمرات نہیں ہے، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے تو جاندار بچتے ہیں۔ جانداروں کو ایسے ہی کاٹ کے نہیں کھانا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی جانور کو کاٹ نہیں کھانا۔ ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر پانی یعنی کہ ثمرات نہیں مل رہے، ثمرات نہیں مل رہے، ثمرات نہیں مل رہے، پیچھے پانی کہا، آگے یم کہا۔ پانی جب پیتے ہیں تو کیا یم کرتے ہیں یا چھڑ ہوتا ہے، گٹ گٹ ہوتا ہے؟ یم چبا کر کھانے کو، پانی کے لیے پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یم کیوں آیا؟ یم وہی وہ پینے کی ضد، شرب کی ضد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ جن مثال کو آپ ثمرات کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہ کھا نہیں ہوتے، وہ شرب ہوتا ہے، اس کو شرب کہا جاتا ہے۔ بہرحال کھانا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے تو یہاں یم جو ہے، یم کیا؟ یہ یعنی کہ جو گوشت وغیرہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر یعنی کہ اگر پانی نہیں ملتا، یعنی ثمرات نہیں ملتا، تو پھر ظاہر بات اب کیا؟ اب بامر مجبوری ایسے جاندار جو ہیں ان کو کھایا جائے گا جو کہ طیب ہے، جن سے آپ پیوریفائی ہو سکتے ہیں، واپس اس مقام پر آ سکتے ہیں جو کہ آپ کا اصل مقام ہے، سواد بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کون سے؟ ان میں سے پھر سب سے پہلے جو ہے دیکھنا ہے کہ آپ سمندر کے قریب ہیں، پانی کے قریب ہیں، تو جو سمندر کا یعنی سمندر کی جاندار مخلوقات ہیں ان سے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری کی طرف دیکھا جائے گا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ گوشت کھانے کی ضرورت، گوشت کھانے کی اجازت کئی صورت میں دی گئی، ایک صورت میں دی گئی ہے، اور مخصوص لوگوں کو، کن کو؟ جن کا مقصد ہے الصلاۃ قائم کرنا، اور الصلاۃ قائم کرنے کے لیے تزکیہ یعنی کہ تزکیہ جسے کہ غسل کہتے ہیں، غسل شرط ہے، لازم ہے۔ غسل کرنے کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے، ماءً ثمرات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ثمرات اور سبزیاں نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کسی جانور کی جان لے سکتے ہیں۔ وہ جان کیوں لے سکتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے لے سکتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں، مثال سے یہ چیز آپ کے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، گھر میں قیمتی سامان ہے، آپ کا گھر ہے، گھر میں قیمتی سامان ہے، گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں، گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں، اور آ کر سب کی جو ہے سب کو بندوق کی نوک پر رکھ لیتے ہیں، گن پوائنٹ پر سب کو رکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اگر ان کو ڈاکوؤں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یعنی اگر کچھ نہ کیا گیا، بندوبست نہ کیا گیا، ان کا مقابلہ نہ کیا گیا، تو ڈاکو سب کو قتل کر دیں گے، ایک ایک کر کے سب کو مار دیں گے۔ ڈاکو ایک ایک کر کے
سب کو مار دیں گے۔ ایسے میں آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کو پہلے قتل نہ کیا جائے، پہلے قتل نہ کیا جائے۔ یعنی تھوڑا سا وقت ہے، اس جیسے وقت گزرے گا ڈاکو صاحب کو قتل کر دیں گے، لیکن تب تک آپ کے پاس آپشن ہے کہ کوئی ایک بندہ، گھر کا کوئی ایک فرد جو ہے یا دو فرد جو ہیں وہ، یا ایک فرد جو ہے وہ گن پوائنٹ سے پیچھے رہ سکتا ہے، یعنی وہ بچاؤ کا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو کیا وہ بچاؤ کے لیے آپ چاہیں گے، یعنی کس کو چاہیں گے؟ کون جو ہے وہ بچاؤ کے لیے ہونا چاہیے؟ کیا بچہ ہونا چاہیے، عورت ہونی چاہیے، یا گھر کا کوئی بڑا جو طاقتور مرد ہے وہ ہونا چاہیے، عقل مند وہ ہونا چاہیے؟ اگر ایسے میں، یعنی یہ آپ کو موقع ملا، یہ بچاؤ کا واحد موقع ہے، بچاؤ کا واحد، ایسے میں اگر آپ بچے کے اوپر ترس کھا کے بچے کہتے بیٹا جا تو بھاگ جا، جی، تو پھر آپ نے بچے کو بھگا تو دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ڈاکو چور جو ہے وہ سب کو قتل کر کے اس کے بعد بچے کے پیچھے بھاگے کہ بچہ کہاں جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کو بھی مار دیں گے۔ عورت جو ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اگر آپ اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں، وہ اس کو چھوڑو، کہتے نہیں آپ بچو، میں جو ہے ان کے سامنے چلا جاتا ہوں، آپ چلے جاؤ یہاں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب مارے جائیں گے۔ لیکن اگر جو عقل مند ہے، باشعور ہے، جو سلجھا ہوا ہے، جو طاقتور ہے، اگر وہ کہتا ہے بھی بچوں کو سب کو کہتا ہے بھائی تم ڈاکو کے سامنے جاؤ، میں گن پوائنٹ پر نہیں جاتا، میں پیچھے رہتا ہوں، تو ایسا کیا کرے گا؟ ایسا پھر اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنے اختیارات کا استعمال کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، تو وہ ڈاکو کے ساتھ لڑ کے تو سب کو بچا لے گا، یا کم از کم کچھ نہ کچھ کو تو لازمی بچا لے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب آسمان و زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دیکھیں آسمان و زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، ہر مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹایا گیا، تباہیاں آ رہی ہیں، ایسے میں آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ بھائی بچنے کی یہ صورت ہے کہ آسمان و زمین کی اصلاح کر لیجیے، ورنہ پورا گھر جل کر راکھ ہو جائے، سارا آسمان و زمین تباہ ہو جائے، تمام مخلوقات ماری جائیں گی۔ اب اصلاح کرنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے وہی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، انہیں صلاحت قائم کرنے کے لیے اب کسی نہ کسی کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ یا تو سارے کے سارے مریں اسی فساد کی زد میں آ کر، یا پھر اس کی جو اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اصلاح کریں، اور وہ اصلاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی دوسرے کو ان کے لیے قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹا نقصان کر کے بڑا نقصان سے بچ جانا، اس سے بڑی عقل مندی اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ آسمان و زمین اس طرح فساد ہوتا رہے، تباہیاں ہوتی تمام کے تمام مخلوقات مر جائیں، قتل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ چند ایک مخلوقات جو ہیں، تھوڑی سی چند ایک مخلوق جو ہیں، ان کا قتل کر کے، یعنی ان کی قربانی دے کے، ان کو قربان کر کے تو آسمان و زمین کو بچا لیا جائے۔ لہذا الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اگر پانی نہیں ہے، طیب رزق موجود نہیں ہے، ہاں جاندار ہیں ایسے، یا پرندے ہیں، یا اس طرح کی طیب مخلوقات ہیں جاندار، تو صرف اس صورت میں ان کے قتل کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ لہذا کن کو اجازت ہے؟ پہلی چیز مشرکین کو نہیں، انسانوں کو نہیں، صرف ان کو اس چیز کی اجازت ہے جن کا مقصد الصلاۃ قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ المومنین ہوتے ہیں، اور المومنین کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ تو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز اللہ کی ہے تو اللہ اسے استعمال کرے گا تو یہ جرم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے، لیکن سیدھی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ اگر تھوڑا سا یعنی چھوٹی قربانی دے کر اگر بڑا فائدہ، بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے تو یہ عقل مندی ہوگی یا بیوقوفی ہوگی؟ اب اگر آپ وہ جو جاندار ہیں آپ کہیں جی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب ان کو قتل نہیں کرتے، ان کی قربانی نہیں دیتے، بدلے میں آپ پیوریفائی نہیں ہوتے، تو آسمان و زمین میں فساد ہی ہوتا رہتا، تو نتیجہ کیا؟ ساری کی ساری مخلوقات ماری جائیں گی، سب ماری جائیں گی، زمین جہنم بن جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورت ہے، کہا کہ اگر پانی نہیں مل رہا، ماءن مخصوص پانی، کون سا پانی ہے؟ ماءن کون سا پانی؟ یہ یعنی مان جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے پانی کو لے کر جائے، آپ کو پتا چلے گا یہ زمین کے عناصر اور پانی کا جو مکسچر ہوتا ہے، یعنی جو نباتات ہوتی ہیں، جو ثمرات ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. اگر نباتات اور ثمرات نہیں ملتے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے, اپنا باڈی کو پیوریفائی کرنے کے لیے, تو پھر کیا کرنا ہے, پھر اس صورت میں تم نے یہ یم یعنی کہ جو جاندار ہیں ان کی جان لے سکتے ہو, وہ کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. مقصد یہ ہونا چاہیے, اور مقصد نہیں کوئی ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ نہیں کہ لت لگ جائے گوشت جو ہے اس کو اپنے آپ کو عادی بنا لو, نہ بالکل نہیں, یوں ہے. پھر آگے جو ہے, آگے جو بہت حیران کن طور پر بہت بڑا راز کھول کر واضح کر دیا, کیا فم سہو, پس کیا ہے, کہا فا پس مس ہو رہے ہو, مس ہو رہا ہے, اثر انداز ہو رہا ہے, بی وجوہکم, اس کے ساتھ تمہارے, یعنی جو بھی تم کھاتے ہو, جو پیتے ہو, جو تمہارا رزق ہے. ٹھیک ہے نا. یا یہ تم اگر تم اپنا غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے مس اثر انداز ہو رہا ہے. اثر انداز ہو کے بی وجوہ, تمہاری جو ڈائریکشنز ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں. اگر تم اپنا تزکیہ کرتے ہو, اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو, تمہاری جو ڈائریکشن ہے, سمت ہے, وہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر آپ خبیث کھاؤ گے تو آپ کی سوچوں کی ڈائریکشن غلط ہو جائے گی, سوچنے کی سمت بدل جائے گی, دیکھنے کی سمت بدل جائے گی, سننے کی سمت بدل جائے گی, آپ کی جو دلچسپیاں ہیں وہ بدل جائیں گی, آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں, ان کی سمت بدل جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ طیب رزق کھائیں گے تو طیب رزق آپ کا جو چہرہ, آپ کا ڈائریکشن ہے, آپ کا جو رخ ہے, آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی, ان صلاحیتوں کی ڈائریکشن ہے, اس ڈائریکشن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے آپ کا رزق. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ خبیث رزق کہتے ہیں تو یہ مس کرے گا, اور اگر طیب کھاتے ہیں تو پھر مس ہا ہوگا, یعنی آپ کی جو ڈائریکشن ہے, جو اثر انداز ہوگا, جو رزق اثر انداز ہوگا تو پرفیکٹ کر دے گا, آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا کر دے گا. آپ کی سوچنے کی صلاحیتیں پرفیکٹ, سوچنے کی صلاحیت پرفیکٹ, سوچیں پرفیکٹ, سننا پرفیکٹ, دیکھنا پرفیکٹ, سمجھنا پرفیکٹ, اعمال پرفیکٹ, سب آپ کی سمت جو ہے وہ قبلہ جو ہے آپ کا درست ہو جائے گا. یعنی کہ بی وجوہکم, وجہ چہرے کو کہتا ہے. چہرہ کسے کہتا ہے؟ ایک یہ ظاہری چہرہ ہے, یہ ظاہر ہے, ہر شخص اس کا جوڑا ہے. جوڑا کیا, باطن کیا, باطن کے بھائی آپ کے سوچوں کا رخ. اب چہرہ کیا ہے بھائی, چہرے پہ کیا ہے ذرا دیکھو, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, کان ہے, زبان ہے جی, ناک ہے, سر ہے, تو یہ کیا ہے, سننا. تو چہرہ کسے کہتے ہیں, رخ کسے, وجہ کسے, وجہ یہ نہیں کہتے صرف اس کو ظاہری ادھر ادھر موڑ لینا, نہیں. کانوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے, سننے کی جو سمت ہے, دیکھنے کی سمت, ڈائریکشن, سننے کی ڈائریکشن, بولنے کی ڈائریکشن, سمجھنے کی ڈائریکشن, یہ جو بھی آپ کا رزق ہے وہ آپ کی یہ جو چہرہ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وَأَيْدِيَكُمْ, اور جو تمہارے ایدی ہیں, ایدی یعنی جو تمہاری ایدی, ید کسے کہتے ہیں, کرنے کی صلاحیت. آپ ید کہتے ہیں ہاتھوں کے, ہاتھ کیا ہیں بھائی, ہاتھوں سے کچھ کیا جاتا ہے. یہ صلاحیت جس میں پائی جائے گی اسے عربوں کی زبان میں ید کہا جائے گا. سمجھا رہے, جس میں بھی یہ صلاحیت پائی جائے گی. تو ظاہری طور پر یہ ید ٹول اصل کیا ہے, اس کا باطن کیا ہے, دوسرا پہلو جو ید کہتے ہیں کرنے کی صلاحیت. تو یہ جو تمہاری کرنے کی صلاحیت, جو تمہاری عمال کرنے کی صلاحیت ہے, یہ جو تم آسمانوں میں ادھر ادھر کرتے ہو, جو بھی کرتے ہو, عمال کرنے کی صلاحیت کے اوپر تمہارا رزق اثر انداز ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر تمہارے اندر عورتوں کا لالچ ہے تو تمہارے عمال کے اوپر اثر انداز ہوگا یہ لالچ. اگر تمہارے اندر دنیاوی لالچ ہے تو یہ لالچ تمہارے عمال کے اوپر اثر انداز ہوگا, تمہاری سمت تبدیل کر دے گا, تمہاری ڈائریکشن تبدیل کر دے گا. ان اللہ کان عفوا غفورا, اس میں کچھ شک نہیں ہے. اللہ تھا کیا, یعنی یہ تھا اللہ جو ایسا کر رہا ہے, تو وہ اللہ تھا. اور پھر آگے کیا, کانا جو قدر میں کر دیا, قانون میں کر دیا, کیا قانون میں, جو ہو چکا, کیا, عفوا غفورا, 100% جو ہے وہ عفو کیا جا رہا ہے, غفر کیا جا رہا ہے. عفو غفر کیسے کہتے ہیں, اس کو بورڈ کے اوپر آپ کو جو سمجھا دیتے ہیں, واضح کر دیتے ہیں. عفو و غفر, یہ ہے عفو, اور آگے آ جائے گا غفر. عفو جو ہے وہ بنا ہے عین پلس فے واو فو, اور غفر جو ہے وہ غین پلس فیر فر. اچھا, عین کسے کہتے ہیں, عین کی ضد ہے غین. عین کسے کہتے ہیں, عین رب خود اپنے آپ میں, اللہ خود اپنے آپ میں جو حق ہے اللہ, عین. اور غین, غین کیا ہے, اللہ کی ضد انسان. عین کیا ہے, طیب, غین کیا ہے, خبیث. تو فو کسے کہتے ہیں, فو یعنی جیسے غبارہ ہے نا, تو اس کے اندر آپ پھونک مار رہے ہیں, یعنی فو کہتے ہیں کسی شے کو اندر ڈالنا, ایک شے کو یا کسی کو کسی کے اندر ڈالنا, اسے کہتے ہیں فو. فو کہتے ہیں انسٹال کرنے کو, ٹھیک ہے نا, ڈالنے کو, ٹھیک ہے جی, انٹر کرنے کو. تو عفو کا مطلب کیا ہے, عفو کسے کہتے ہیں, عفو کہتے ہیں عین کا فو ہونا, عین فو ہو رہی ہے, عین ڈل رہی ہے,
ऐन डाली, जब तुम अपने अंदर ऐन डाल रहे हो, ऐन क्या है? तैयब रिज़्क, नेचर। जब तुम तैयब रिज़्क जो है वो अपने अंदर डालोगे, ऐन डालोगे, तो फिर क्या होगा? तुम पहले गैन थे ना, खबीस थे ना, तो गैन क्या? गैन फर हो जी। फर किसे कहते हैं? फर कहते हैं पस, जिसे कहते हैं रफू चक्कर हो जाना, फर फर, ठीक है, भाग जाना, दफा रेड हो जाना। तो जब ऐन फू होगी, आप में ऐन डलेगी, तो एक वक्त में एक ही रह सकता है ना, ऐन डलेगी तो गैन भाग जाएगी, तो आप क्या बन जाएंगे? अल्लाह बन जाएंगे। तो चीज ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सबसे ये सवाल है, सबसे मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो जिसे वुजू कहते हैं, जिसे तयम्मुम कहते हैं, ये जो कुछ करते हैं, या जिसे ये गुस्ल कहते हैं, ये जो कुछ करते हैं, क्या ये करने से ऐन आपके अंदर आ जाती है, आप ऐन बन जाते हैं और गैन निकल जाती है, आप इंसान नहीं रहते और अल्लाह बन जाते हैं? अगर तो ऐसा होता है तो यही जो है वो इस आयत में कहा गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस आयत में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया जो कि गढ़ लिया गया। हकीकत अब आपके सामने खोलकर रख दी गई, ठीक है ना। आपका रिज़्क जो आप खाओगे, जो आपका रिज़्क होगा वही आप बनोगे। ये वो वजह है कि हर रसूल आकर सबसे पहला काम क्या करता है? हर रसूल आकर सबसे पहला काम ये करता है कि वो आयात की तिलावा करके तो वो तज़किया करता है। सबसे पहला काम रसूल ये करता है कि वो तज़किया करता है, लोगों को प्योरीफाई करता है। ये रसूल की पहचान है। यही आप गीता उठाकर देखें, कृष्ण ने क्या कहा था? गीता उठाकर देखें या बाकी जो लिटरेचर है हिंदू का, उसमें देखें तो क्या कहा गया कि जो काल्की अवतार आएगा, काल्की अवतार की पहचान ये होगी कि उसकी पहचान ये होगी कि वो लोगों को, वो इंसानों को प्योरीफाई करेगा। ठीक है जी, ये तो रसूल की पहचान है, यही कुरान में लिखा हुआ है। रसूल जब आता है, रसूल क्या करता है? रसूल आकर सबसे पहला काम करता है, आयात की तिलावा करता है और लोगों को प्योरीफाई करता है, तज़किया करता है। क्यों भाई? जो आप खाओगे आप वही बनोगे, क्योंकि आपकी जो अमाल, आपका देखना क्या है, सुनना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है, अमल करना क्या है। और भाई ये अमाल आपके अंदर जन्म लेते हैं। कैसे जन्म लेते हैं? ये केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल मुतवाज़न होंगे तो आपके सोचे मुतवाज़न, आपका देखना मुतवाज़न, आपकी फिक्र मुतवाज़न, सब कुछ मुतवाज़न होगा, अमाल मुतवाज़न होंगे। ये अमाल जो है पहले आपके अंदर जन्म लेते हैं, फिर आपका जिस्म इन्हें उगल देता है, आपका जिस्म इन्हें जन्म दे देता है, जाहिर कर देता है। ठीक है ना। इससे पहले कि आपका जिस्म अमाल को जाहिर करे, बुरे अमाल को, आप अपने अंदर अमाल ठीक करें, आप अपने अंदर को ठीक करें, अपना अंदर प्योरीफाई करें। अब बताएं, यहां पर कोई गुस्ल जो इनका नहाना है वो नहाना साबित होता है क्या? उस नहाने से आप अंदर से प्योरीफाई हो जाएंगे, आप पापलेस हो जाएंगे, सिनलेस हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे? बताएं जरा जी। लेकिन जैसे अहमद ईसा कह रहा है, इस तरह बंदा पाक मुक्त होता है या नहीं होता? सोचें, फिक्रें, अमाल सब कुछ पाक हो जाता है या नहीं हो जाता?